نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا یہ تیسرا فرض ہے۔ جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گناہگار اور فاسق ہے۔ روزہ نیت کہتے ہیں دل کے قصد و ارادے کو، زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، یہ ہے روزے کی نیت۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر روزے کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو وہ روزہ نہ ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے، اور رات کو نہ کی ہو تو دن سے زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک کر سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اب جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ کان اور ناک کے اندر دوا ڈالنا، کسی بھی قسم کی ناک کے اندر دوا ڈالنا یا کان کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصداً منہ بھر کر کیا کرنا، الٹی کرنا، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ، ان کو یہ نگل جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک کے ذریعے حلق میں پہنچ جانا، جیسے سگریٹ وغیرہ ہو گیا، حقہ وغیرہ پینا، اسی کے حکم میں ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا تو پھر قسم کھا پی لیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کر لی، دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے، روزہ افطار کر لیا، ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے متواتر 2 مہینے متواتر روزے رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو، شروع سے 60 روزے رکھے، پورے کرنے پڑیں گے۔ اور اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ آج کل شرعی غلام یا باندی کہیں نہیں ملتے، اس لیے آخری 2 صورتیں ہی متعین کی گئی ہیں۔ آگے چلے وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت کسی چیز کو دبانا، نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا بھی روزہ میں مکروہ ہو جاتا ہے۔ تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا، فسد کرانا، مثال کے طور پر کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا، جو آج کل ڈاکٹروں میں رائج ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے۔ روزے میں اس میں اور گناہ بڑھ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو یا کسی بے جان چیز کو، جاندار کو، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ مسواک کرنا نمبر 1۔ نمبر 2،
سرما لگانا یا مونچھوں پر تیل لگانا، سر یا مونچھوں پر تیل لگانا۔ اور نمبر 3 آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا۔ نمبر 4 خوشبو سونگھنا۔ گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، کسی قسم کے انجیکشن یا ٹیکا لگوانا، بھول کر کھا پی لینا، حلق میں پانی ڈالنا بلا قصد چلا جانا، خود بخود کا آ جانا، سوتے ہوئے احتلام غسل کی حاجت ہو جانا، دانتوں میں سے خون نکلنا مگر حلق میں نہ جائے تو روزے میں خلل نہیں آئے گا۔ اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی حاجت ہو گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزے میں خلل نہیں آئے گا۔ اور وہ چیزیں جن سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ ہو تو یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ نمبر 2 جو عورت حمل سے ہو اور روزے میں بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے۔ جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اگر روزے سے بچے کو دودھ نہیں ملتا، تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے پھر قضا کر لے۔ مسافر شرعی جو کم از کم 48 میل کے سفر کی نیت پر گھر سے نکلا ہو اس کے لیے اجازت ہے، روزہ نہ رکھے۔ اگر کچھ تکلیف و دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ سفر ہی میں روزہ رکھ لے، اور اگر خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو اس سے تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ بحالت روزہ سفر شروع کیا تو اس روزے کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو باقی دن کھانے پینے سے احتراز کرے، اور اگر بھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا، وطن میں ایسے وقت واپس آ گیا جب روزے کی نیت ہو سکتی تھی تو رواج سے 1.5 گھنٹہ پہلے قبل اس پر لازم ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے۔ کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے توڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کر لے اس کی۔ کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے بلکہ واجب ہے، پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ عورت کے لیے ایام حیض میں بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یا نفاس، اس کے دوران میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے۔ مسافر، بیمار، حیض و نفاس والی عورت جن کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان کا احترام کرے، ان سب کے سامنے کھاتے پیتے نہ پھریں۔ کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر جاتا رہا تو جلد ادا کر لینا چاہیے، زندگی اور طاقت کا بھروسہ نہیں۔ قضا روزوں میں اختیار ہے کہ متواتر رکھے یا ایک 2 کر کے رکھے۔ اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض تندرست ہونے کے بعد اتنا وقت نہ پائے کہ جس میں قضا شدہ روزے ادا کرے تو قضا اس کے ذمہ لازم نہیں۔ سفر سے لوٹنے اور بیماری سے ہی تندرست ہونے کے بعد جتنا دن ملے اتنے ہی کی قضا لازم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔